اللہ تعالیٰ کا والد کون ہے، اللہ تعالیٰ کی والدہ کون تھی، یہ ساری باتیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ لفظ اللہ سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے، تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ احد پر جب ہم وقف کریں گے تو دال کے اوپر ہم کلکلا کریں گے، کلکلا کا مطلب ہے دال کی آواز فل نکال کے پڑھیں گے، احد احد ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اللہ الصمد، لفظ اللہ سے پچھلے حرف کے اوپر الف کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ الصمد یہاں پر بھی ہم نے ویسے ہی کلکلا کرنا ہے، وقف کرنا ہے۔ لم یلد، لام میم کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے تو میم کے اوپر اظہار کریں گے، اظہار کا مطلب ہے غنہ نہیں کریں گے۔ میم پر تب غنہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر شد ہو یا میم ساکن کے بعد با آ جائے، ورنہ عام صورتوں میں اس کے اوپر غنہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم نے کلکلا کرنا ہے، یلد، اس لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یلد، اپنے ہونٹوں کا اس طرح کھول کے۔ ولم یولد، یہ حرف مد ہے، واو سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے، یہ حرف مد ہے، اس کو ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے تقریباً لمبا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے کلکلا کرنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کاف کو ہم سیدھا لام کے ساتھ ملائیں گے، سائلنٹ کر دیں گے۔ کُلْ لَهُ الٹا پیش ہے، اس کو بھی حرف مدہ کے برابر کیا کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں۔ کُفُوًا، یہاں پر واو کے اوپر نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی ورڈ آ جائے یا حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے۔ اب واو دو زبر ون، یہ نون تنوین ہے، آگے الف آ گیا، اس کو حمزہ بھی کہتے ہیں، الف بھی کہتے ہیں، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں اس کو، الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں، کفوان نہیں پڑھیں گے، پڑھ کے فوراً چھوڑ دیں، کفوان احد۔ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کتنی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یا ہر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یا کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ تو اس صورت کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے ڈیٹیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بنی کس چیز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یا دنیا کی طرح انسانوں کی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی شادی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی ماں باپ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دیکھیں اس صورت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ مدنی کا مطلب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہود میں سے، یہود میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، یہود وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے والدین کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے والد، دادا، پر دادا، نانا، نانا وہ کون سے ہیں۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، تو مکی کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف نہیں لے کر گئے تھے ہجرت کر کے، تو اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو مشرکین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ہم تو بھئی مٹی سے بنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو بہت بلند ذات ہے، وہ شاید کس سے بنی ہو، سونے سے بنی ہو، چاندی سے بنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نہ تو سونے چاندی سے بنے، نہ وہ مٹی سے بنے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، نہ والد ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے۔ اس کی شکل کس طرح کی ہے یہ کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے تو جنت میں ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح کی ہے، وہ منظر کیا ہوگا۔ تو مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود تو ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، پیدا کرنا ہو گیا، موت دینا ہو گیا، زندگی دینا ہو گیا، رزق دینا ہو گیا، اسی طرح اور بھی بہت ساری صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، اس پہ یقین رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہے لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرنی چاہیے، ساتھ وہ خدا یا معبود بنا لیتے ہیں ان کی بھی ساتھ کر لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی ذات کے حوالے سے بھی بتایا ہے، ساتھ باطل عقیدوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہے، نفی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ہی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم دیکھ کر یہ کہہ سکیں، یہ فیصلہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرح ہے۔